آج ہم نیچے کے فلسفے کے ایک بہت ہی گہرے اور آپ کہہ سکتی ہیں تھوڑے الجھے ہوئے پہلو پر بات کریں گے، یعنی سچائی کا تصور۔ جی، ہمارے پاس رابرٹ سی سولومن کے ایک لیکچر سے کچھ اہم نکات ہیں جو اسی موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں، نیچے ایک طرف تو سچائی اور علم، خاص طور پر وہ جسے جرمن میں ویشانشافٹ کہتے ہیں، یعنی منظم علم، اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن پھر دوسری طرف ان کا وہ مشہور قول بھی ہے کہ کوئی سچائی نہیں، صرف تشریحات ہے۔ یہ تضاد لگتا ہے۔ تو آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ جی، یہ واقعی نیچے کے فلسفے میں ایک اہم نقطہ ہے، حالانکہ بعض اوقات خاص طور پر بات کے کچھ مفکرین نے اسے شاید تھوڑا زیادہ ہی اچھالا ہے۔ نیچے خود کو تو ایک ایسا فلسفی سمجھتے تھے جو دنیا کی تلخ حقیقتوں کو آپ کہہ لیں بغیر کسی لگی لپٹی بیان کر رہا ہے۔ اچھا، مگر وہ یہ بنیادی سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر ہمیں سچائی چاہیے ہی کیوں؟ نیچے کا سوال ہے کہ کیا تاریخ میں سچائی کی قیمت کچھ زیادہ ہی نہیں چکائی گئی؟ مطلب سچ بولنے والوں کو جو سہنا پڑا۔ بالکل۔ تو کیا یہ واقعی اتنی قیمتی ہے؟ اچھا، تو آئیے اس نقطے کو ذرا کھولتے ہیں۔ آخر سچائی کی اس جستجو کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف جاننے کی خواہش ہے، وہ علم کی پیاس، یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ سولومن کے لیکچر کے مطابق نیچے کہتے ہیں کہ ہمیں سچائی کی تلاش کو زندگی کے بڑے کینوس پر دیکھنا چاہیے۔ اس کے پیچھے صرف کیا کہتے ہیں علم کی پیاس نہیں ہوتی، کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ جیسے سماجی مقام حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر سائنسدانوں میں ایک دوڑ لگی رہتی ہے نا کہ کون پہلے کوئی چیز دریافت کرتا ہے۔ جی بالکل۔ یا پھر طاقت کا حصول، کیونکہ جو سچ جانتا ہے اسے ایک طرح کا اختیار مل جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اکثر سچائی خود مقصد نہیں ہوتی، بلکہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ ہاں، یہاں اصل مقصد آزادی ہے، سچائی نہیں۔ یہ سب زندگی کے رنگ ہیں۔ اگر سچائی کے پیچھے یہ سب محرکات ہیں تو پھر نیچے کے اس مشہور قول کا کیا مطلب ہے کہ کوئی سچائی نہیں، صرف تشریحات ہیں؟ سولومن اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ لیکچر میں بائبل کی مثال بہت خوبصورتی سے استعمال ہوئی ہے۔ جو متن ہم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ترجموں کے ترجمے ہیں۔ وہ خود مختلف متنوں کا مجموعہ ہے، اور وہ متن بھی واقعات، کہانیوں، روایتوں کی تشریحات ہیں جن کے اصل ماخذ تک شاید اب رسائی ممکن ہی نہیں۔ اچھا، یعنی ہر قدم پر تشریح ہی تشریح ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارا روزمرہ کا تجربہ بھی تشریحات پر ہی مبنی ہے۔ ایک عام سی کلائی گھڑی کو ہی لے لیں، اسے سمجھنا ہماری ثقافت اور زبان کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک۔ کسی دوسری ثقافت کا فرد اسے شاید صرف ایک زیور سمجھے یا کچھ اور۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی بنیادی حقیقت یا اصل متن نہیں ہے جس تک ہم براہ راست پہنچ سکیں۔ ہر چیز تجربہ ہے، اور ہر تجربہ لازمی طور پر کسی نہ کسی چیز کی تشریح ہوتا ہے۔ یعنی آپ جو بھی سچ سمجھتے ہیں وہ دراصل آپ کی اپنی کہانی ہے۔ جی، جو آپ کے ماحول، زبان اور تجربات نے بنائی ہے، کوئی باہرونی غیر جانبدار حقیقت نہیں۔ واقعی یہ تو بالکل سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری چیزیں ہی جان سکتے ہیں، اصل حقیقت نہیں؟ یہ تو فلسفے کی پرانی بحث لگتی ہے، حقیقت بمقابلہ ظواہر والی۔ ہاں، لیکن نیچے اس بحث کو ایک نیا موڑ دیتے ہیں۔ وہ کانٹ کی طرح دنیا بذات خود اور ہمارے تجربے کی دنیا میں فرق کرنے کے بجائے وہ اس فرق کو ہی مٹا دینے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ نیچے کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقی دنیا کا تصور ہی ختم کر دیں تو ظاہری دنیا کا تصور بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ نیچے کے لیے جسے ہم سچائی کہتے ہیں وہ ہمیشہ کسی خاص زاویہ نگاہ یا تناظر سے جڑی ہوتی ہے۔ پرسپیکٹو جسے کہتے ہیں۔ جی، پرسپیکٹو۔ کوئی مطلق خدا جیسی آنکھ والا نقطہ نظر ممکن ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پھول کی مثال لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسے سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کی کیمیائی ساخت نظر آئے گی۔ جمالیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کی خوبصورتی۔ یہ دونوں سچائیاں اپنے اپنے تناظر میں درست ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح مذہبی سچائیاں اور سائنسی سچائیاں وہ الگ الگ تناظر میں موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر سچائی نقطہ نظر پر منحصر ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کی اپنی سچائی ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑی الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ مطلب کیا تمام نقطہ نظر برابر ہے؟
نہیں، نیچے یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ تمام تناظر برابر نہیں ہوتے۔ وہ اخلاقیات کے باب میں آقا یعنی ماسٹر اور غلام یعنی سلیو کے تناظر میں فرق کرتے ہیں، جی، اور صاف طور پر آقا کے تناظر کو بہتر گردانتے ہیں۔ نیچے کے خیال میں ایک حقیقی فلسفی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تناظر اپنا سکے، ان کے درمیان حرکت کر سکے اور یہ سمجھ سکے کہ یہ مختلف تناظر کیسے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے منسلک ہے۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ نیچے اکثر مختصر اقوال ایفورزمز کی صورت میں لکھتے تھے۔ ہاں، ان کے ایفورزمز مشہور ہیں۔ جی، جس میں وہ ایک ہی موضوع کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھتے تھے۔ لیکچر میں نیچے کے خیالات کو ڈارون سے بھی جوڑا گیا ہے، خاص طور پر سچائی بطور ناگزیر غلطیاں یعنی انڈسپینسیبل ایررز کے تصور کے ذریعے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اور بھی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ یہ ایک اور آپ کہہ لیں تہلکہ خیز خیال ہے۔ نیچے کانٹ کے بتائے ہوئے کچھ بنیادی اصولوں کو، جیسے استقراء کا اصول کہ مستقبل ماضی جیسا ہی ہوگا، یعنی انڈکشن۔ جی، انڈکشن، انہیں انسانیت کی ناگزیر غلطیاں کہتے ہیں۔ ناگزیر غلطیاں مطلب ضروری غلطیاں؟ بالکل، ان کا مطلب ہے کہ یہ وہ سچائیاں یا عقائد ہیں جن کے بغیر شاید انسانی نسل باقی ہی نہ رہ پاتی۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی طرح یہ عقائد اس لیے قائم رہے کیونکہ یہ بقا کے لیے مفید تھے۔ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ سولومن یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ مخلوق جو یہ سیکھ لیتی ہے کہ جس درخت پر بجلی گری تھی وہاں دوبارہ بھی گر سکتی ہے اور طوفان میں اس سے دور رہتی ہے، اس کے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ جو یہ نہیں سیکھتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصول سچ اس لیے نہیں کہ وہ کسی معروضی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ زندگی کو برقرار رکھنے اور نسل کو بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ گویا سچائی کا ایک عملی پریگمیٹک نظریہ ہو گیا۔ جی بالکل، سچائی بطور ایک سروائیول ٹول۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ نیچے سچائی کو کوئی آسمانی غیر متغیر حقیقت نہیں مانتے۔ جی نہیں، بلکہ وہ اسے تشریح، نقطہ نظر اور یہاں تک کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ایک حیاتیاتی حکمت عملی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ وہ سچائی کی جستجو کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس جستجو کے پیچھے چھپے محرکات اور خود سچائی کی نوعیت پر گہرے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوچ کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر ہمارے علم کی بنیاد میں ایسی غلطیاں شامل ہیں جو صرف بقا کے لیے ضروری تھیں، تو پھر انسانی علم کی حتمی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حدیں کہاں تک ہیں؟ کیا ہماری دوسری بہت سی سچائیاں جنہیں ہم غیر متزلزل سمجھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہماری کسی غیر محسوس ضرورت یا کسی خاص تناظر کی پیداوار تو نہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو نیچے ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں، جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔